السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، آج ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہے، ریلیجن اینڈ سائنس۔ اصل میں اس ٹاپک کو چوز کرنے کا ایک ریزن تھا۔ ریزن یہ تھا کہ میں کچھ دنوں سے کنفیوز تھا کہ مجھے کس طرح کے آڈینس تک اپنی بات پہنچانی چاہیے۔ کیا ہمارے آڈینس سارے لوگ ہوں گے یا کچھ خاص جگہ کے لوگ ہوں گے، کچھ خاص نظریات کے لوگ ہوں گے؟ تو اس پر میں کافی زیادہ کنفیوز تھا اس میں۔ تو کافی سوچنے سمجھنے کے بعد مجھے سلوشن سمجھ میں آیا۔ تو آخر میں جا کر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی زندگی میں، چونکہ میرا چینل اس لیے بنا ہے تاکہ ہم اپنی لائف کے پرابلمس کے سلوشنس نکالیں، اپنے ایشوز کو ٹیکل کریں۔ تو میں اپنی زندگی میں پرابلمس کو کس طرح سالو کرتا ہوں؟ میں اپنی زندگی میں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سب سے جو بیسک میرا فنڈامنٹل رہتا ہے، سب سے بیسک جو پوائنٹ رہتا ہے گا، وہ اس کائنات کے کریٹر کا رہتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اے ریلیجیس پرسن۔ میں مذہب میں یقین رکھتا ہوں۔ میں چیزوں کو سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کائنات کا، اس دنیا کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے، یا اس کائنات کے بنانے والے نے وہ قانون بنائے، لیکن میں ریلیجن میں بلیو کرتا ہوں، اور میری ساری پرابلمس کے سلوشنس میں اس بیس پر نکالتا ہوں کہ یہ پرابلم جو کریٹ ہوئی ہے، یہ کیسے کریٹ ہوئی ہے، اس کا اینڈ کیا ہے اور اس کی بگننگ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ یہ میرا اپنا نیچر ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اگر اس کو سوچا جائے تو آپ کی بگننگ اور آپ کا اینڈ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یا سمجھ میں آتا ہے تو بہت ادھورا سمجھ میں آتا ہے، جو آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کرتا۔ تو یہ میرا اپنا نیچر ہے، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں اس طرح سے پرابلمس کو سالو کرتا ہوں۔ تو خاص طور سے ان آڈینس کو ہی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے گا جو ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں، جو اس کائنات کے بنانے والے کو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ انہیں بھی کسی نے بنایا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، اس بات کو، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر نان مسلم ہو، اگر کوئی نان مسلم میری بات سن رہا ہو اور آپ اگر نان مسلم ہو تو میری بات کو صرف سنیں آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اصل میں سائنس کے پاس ہماری ساری پرابلمس کے سلیوشنس نہیں ہیں۔ سائنس ہمارے سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، سائنس ہماری ساری نیڈز کو فلفل نہیں کر سکتی۔ اس لیے سائنس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جانا، سب کچھ اسی کو مان لینا، یہ ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں۔ سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس ہماری نیڈ کو فلفل کرتی ہے، سائنس ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، آج ہم جو ٹرین پر سفر کرتے ہیں، ایروپلین پر سفر کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ وہیکلس ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی فزیکل آرام کو پاتے ہیں، جسمانی آرام کو پاتے ہیں، یہ سائنس ہماری مدد کرتی ہے اس میں۔ لیکن سائنس نے ایک سب سے بڑے سوال کا جواب آج تک ہی نہیں دیا ہے، جس کے سوال کا جواب مذہب نے ہم کو دیا ہے، اور وہ اتنا بیسک سوال ہے، اتنی بیسک نیڈ ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر لمحے میں، ہر انسان کو اس پوری کائنات کے اندر اس کی نیڈ ہوتی ہے۔ لیکن سائنس نے اس کے آگے کی بہت ساری چیزوں کو تو ٹیکل کر لیا، اس کو سالو کر دیا، لیکن اس ایک بیسک نیڈ کو، جو ہماری ساری کی ساری نیڈ کی بیس ہے، بنیاد ہے، اس کو فلفل نہیں کیا۔ اور اس چیز کا چیلنج مذہب نے ہم کو دیا، اور اس کے بارے میں مذہب نے ہم کو بتایا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ نیڈ کیا ہے؟ اب اس نیڈ کے بارے میں ہم آپ سے بتا دیں۔ وہ نیڈ یہ ہے کہ اس کائنات کے بننے کے بعد، جب انسان اس دنیا میں آیا، اس دن سے لے کے آج تک ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیے، وہ زیادہ سے زیادہ زندگی گزارے، وہ مرے نہ۔ تو یہ نیڈ پہلے دن سے ڈیفائن ہو چکی ہے کہ انسانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان اگر ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس،
تو اس کو وہ انویسٹ کرنے کے لیے، اس کو خرچ کرنے کے لیے، زندگی اس کو استعمال کرنے کے لیے اسے ٹائم چاہیے، ویلڈیٹی چاہیے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ویلڈیٹی کا مسئلہ ہے اور ایک ڈیٹا کا مسئلہ ہے. سائنس نے ہمیں ڈیٹا دے دیا، سائنس نے ہمیں اسپیڈ دے دی، سائنس نے ہمیں آسانیاں دے دی، سائنس نے ہمیں سب کچھ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی بنیاد پر دنیا میں ادھر ادھر سب کچھ دے دیا. لیکن مین چیز جو دینی چاہیے تھی یا جو سب سے بیسک نیڈ تھی، سائنس نے وہ چیز ہم کو نہیں دی. اب مثال کے طور پہ سائنس نے ہم کو، مثال کے طور پہ آپ ایک ایگزامپل آپ لے لیجیے، بالکل عام سا ایگزامپل ہے. آپ نیٹ یوز کرتے ہیں، آپ کے پاس جیو کا سم ہے. اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک دن میں آپ کو 30 GB ڈیٹا دیا جائے گا، اور دوسرا آپشن یہ دیا جائے کہ آپ کو 30 دن کی ویلڈیٹی دی جائے گی اور ہر دن 1 GB ڈیٹا دیا جائے گا، تو آپ کس آپشن کو چوز کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہو کہ 1 GB میرے لیے ایک دن میں انف ہے، تو میں ویلڈیٹی کو بڑھاؤں گا، میں اپنے ڈیٹا کو کیوں بڑھاؤں؟ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر انسان نے خود اپنی اس چھوٹی سی ویلڈیٹی میں اپنے ڈیٹا کو بڑھا لیا ہے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہے. سائنس نے بھی اس میں ہی ہماری مدد کی ہے، لیکن ہماری ویلڈیٹی اتنی کی اتنی ہی ہے. ہم چاہ کر بھی اپنی ویلڈیٹی نہیں بڑھا سکتے. ہم ساری دنیا بیچ سکتے ہیں لیکن اپنی زندگی کی ایک مومنٹ کی ویلڈیٹی کو ہم نہیں بڑھا سکتے. اب سائنس نے یہ نیڈ ہماری پہلے دن سے اور آج تک ہے، لیکن آج تک سائنس نے ہماری اس پرابلم کا سلوشن تو دور، ہماری اس پرابلم کے بارے میں کچھ بھی ریسرچ نہیں کی. سائنس کے پاس اس کی کچھ بھی نالج نہیں ہے، نتھنگ. اور جس چیز کی نالج سائنس کے پاس نتھنگ کے برابر ہے، اس چیز کے بارے میں مذہب ہمیں چیلنج کرتا ہے گا. حالانکہ اگر مذہب کوئی جھوٹی چیز ہوتی تو اس چیلنج کو کرنے سے پہلے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی 1000 بار سوچتا. مذہب نے ہم سے کیا کہا؟ قرآن کو میں کوٹ کروں، قرآن کی وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تم بالکل آزاد ہو، سب کچھ تم اپنے آپ سے کر لیتے ہو، ساری چیزیں تمہارے انڈر میں ہیں، جو چاہو تم کر سکتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر نہیں ہے، تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے ترجعونها ان کنتم صادقین، تو یہ بندہ جو مر رہا ہے بیڈ پر، یہ ڈیتھ بیڈ پر جو مر رہا ہے، اس کی سانسیں نکل رہی ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر یہ سچ ہے کہ تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو تو تم اس کی روح کو واپس اندر ڈال دو، اس کو دوبارہ سے جلا دو. تو یہ نیڈ انسان کی ہے، پہلے دن سے ہے. لیکن سائنس نے بالکل بھی اس پر ریسرچ نہیں کی، یا ریسرچ کی بھی تو اس کے پاس کوئی بھی انفارمیشن نہیں، کوئی سولوشن نہیں. ہماری ویلڈیٹی اتنی کی اتنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کب آتے ہیں، ہم کیوں آتے ہیں، ہمیں جانا کب ہے، یا ہماری لائف کی جو ڈیوریشن ہے ہمیں اس کو بڑھانا کیسے ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اور جو بات سائنس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے لیے ہر چیز پاسبل ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، کچھ بھی ایسا نہیں جو پاسبل نہ ہو، فیوچر میں ہر چیز پاسبل ہو جائے گی. تو کیا جس دن سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ اتنا بڑا ڈیوریشن نہیں ہے کہ جس ڈیوریشن میں انسان کی سب سے بیسک نیڈ کے بارے میں کم سے کم تھوڑی انفارمیشن تو ہوتی؟ یعنی اربوں سال ہو گئے، کروڑوں سال ہو گئے اس بیسک نیڈ کے بارے میں، جو ہماری ساری کی ساری نیڈ کی بالکل بیس ہے، اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. ہماری زندگی کے عیش و عشرت، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ویلڈیٹی کے اوپر بیسڈ ہیں. اگر ویلڈیٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے پیسوں کا، اپنی نعمتوں کا، اپنے گھر کا، اپنے بار کا کیا کریں گے ہم؟ لیکن اس بیسک نیڈ پر سائنس نے آج کروڑوں سال ہو گئے، ایک ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی. اور مذہب ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو تو اس کی سانسوں کو لوٹا دو. یعنی مذہب اس بات کو اتنی چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سائنس یہ نہیں کر سکتی. یعنی سائنس کو چیلنج کر رہا ہے، جس کے لیے ساری چیزیں ہم پاسبل مانتے ہیں، اس چیز کو آج سے 1400 سال پہلے مذہب نے، قرآن نے چیلنج کیا تھا، اور آج تک یہ چیز پاسبل نہیں ہو پائی. اور جس دن یہ پاسبل ہو جائے گی اس دن یہ آیت اور مذہب اور یہ سارے بلیفس یہ سب جھوٹے ہو جائیں گے. لیکن اس دن تک سائنس کے اوپر بلیو نہیں کیا جا سکتا، سائنس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ سائنس نے ہماری اس بیسک نیڈ کو آج تک پورا نہیں کیا.
ہماری اس بیسکس پرابلم کو آج تک سالو نہیں کیا، لیکن مذہب نے ہماری پرابلم کو سالو کیا ہے۔ مذہب کلیم کرتا ہے، قرآن کلیم کرتا ہے، قرآن دعوے کرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے دسیوں، بیسیوں، پچاسوں، سینکڑوں دعوے کیے ہیں۔ اگر اس 1400 سال کے ڈیوریشن میں سائنس نے کوئی بھی ریسرچ کر کے اس ایک دعوے کو بھی جھوٹا اگر کر دیا ہوتا تو قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا ہوتا، ہمارے بلیفس ٹوٹ گئے ہوتے، لیکن وہ ایک بھی دعویٰ جھوٹا نہیں ثابت نہیں کر پائی، بلکہ مذہب نے خود سائنس کے دعووں کو جھوٹا کیا ہے۔ مذہب کو پتہ تھا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی لمیٹیشنز کو وہی جان سکتا ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ انسان ہی کی نہیں بلکہ ہر چیز کی لمیٹیشنز کو۔ آپ موبائل بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ موبائل کتنے دنوں تک چلے گا۔ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہونے والی ہے۔ تو انسان کی ایکسپائری ڈیٹ کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ انسان ایکسپائر ہوگا ہی ہوگا، اس یعنی اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایکسپائر ہو گئے تو اس کا مطلب اس کا کوئی کریٹر ہے۔ اگر کوئی کریٹر نہ ہوتا تو اس کی ایکسپائری بتا ہی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ اگر کسی پروڈکٹ کے کریٹر نہیں ہو تو آپ کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ پروڈکٹ ایکسپائر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا یہ فار ایور چلنے والی چیز ہے؟ مطلب اگر کوئی بات، کوئی ذات، کوئی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم ایکسپائر ہونے والے ہو، اس کا صاف سا مطلب ہوا کہ وہ ہمارے کریٹر ہے۔ اور اس نے ہم سے کیا کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو تو اپنی ایکسپائری ہٹا دو، تم زندہ رہ کے دکھا دو، تم نہ مرو۔ لیکن آج کروڑوں اور اربوں سال ہو گئے ہیں، اس بات کو سائنس نے جھوٹا ثابت نہیں کیا۔ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مذہب کر کیا رہا ہے؟ یار یہ کیا کر رہا ہے گا؟ آپ غور کریے، قرآن ایکسپائری ڈیٹ بتا رہا ہے گا، مطلب بتا رہے کہ آپ ایکسپائر ہو گئے، ایک نہ ایک دن آپ کو ایکسپائر ہونا ہے، لیکن ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو مذہب کے پاس ہماری پرابلمس کے سلیوشنس ہیں، سائنس کے پاس ہماری ساری پرابلم سلیوشن نہیں ہے۔ سائنس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ سائنس سے جب پوچھو تو سائنٹیفک لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا میں جینا ہے تو یہاں پر چیزیں دیکھو، جینا کیسے یہ دیکھو، زندگی کو آسان کرو، زندگی جیو، لائف ہے، انجوائے کرو۔ لیکن اگر مرنے کے بعد ہماری زندگی رہی تب، اگر ہماری جان نکلنے کے بعد کسی دوسری پرابلم کو فیس کرنے لگی تو اس کا سلوشن ہم کہاں سے نکالیں گے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، اس دنیا کے اندر ہر چیز جو بھی آپ دیکھتے ہوگے، وہ پانی ہو، برف ہو یا دھواں ہو، کیا پانی جب برس جاتا ہے، بادل ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کا اینڈ ہو جاتا ہے یا اس کا دوسرا سفر چالو ہو جاتا ہے؟ کیا جب پانی برف بن جاتا ہے تو کیا پانی ختم ہو جاتا ہے یا اس کا دوسرا سفر چالو ہو جاتا ہے؟ تو کیا جس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے مٹی کے اندر تو کیا ہم ختم ہو جائیں گے یا ہمارا دوسرا سفر شروع ہوگا؟ تو کیا اس سفر کے بارے میں ہمیں سائنس نے کچھ بتایا؟ کیا بتایا کہ ہم کہاں سے آئے تھے یا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بتایا۔ لیکن ہم اس دنیا کے اندر ہر چیز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنا سفر بدل رہی ہے۔ پانی برف بن رہا ہے، برف پانی بن رہی ہے، پانی دھواں بن رہا ہے، ہر چیز چینج ہو رہی ہے، ہر چیز کا سفر بدل رہا ہے۔ انسان بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس سفر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سفر کے بارے میں ہمیں سائنس نے آج تک کچھ نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی زندگی کے بارے میں فکر نہ کریں، غم میں خوشی میں کٹ جائے گی، لیکن اگر یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد ایک سفر شروع ہونے والا ہے ہمارا، تو اس سفر میں کیا ہونے والا ہے سائنس نے ہمیں نہیں بتایا، مذہب نے ہمیں بتایا۔ اس سفر میں ہمیں کرنا کیا ہے، کیا چیزیں ہم کو فیس کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، سائنس نے ہمیں نہیں بتایا، مذہب نے ہمیں بتایا۔ تو ہماری زندگی کی پرابلمس، ہمارے مرنے کے بعد ہونے والے سفر کی پرابلمس، ان ساری پرابلمس کا سلوشن مذہب کے پاس ہے، سائنس کے پاس نہیں ہے۔ سائنس تو ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں دے سکی، سائنس تو ہمیں جینے کا موقع بھی نہیں دے سکی، سائنس تو یہ بھی نہیں بتا سکی ٹائم کیا ہے، سائنس تو یہ بھی نہیں بتا سکی زندگی کیا ہے، سائنس ہمیں یہ بھی نہیں بتا سکی کہ موت کیا ہے،
موت کے بعد کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے، زندگی سے پہلے کیا ہے. تو جب ہمارے بارے میں سائنس کو نہیں پتہ اور ہمیں خود اس بارے میں نہیں پتہ تو ہم کیسے خود پیدا ہو سکتے ہیں، کیسے یہ ساری چیزیں خود بخود ہو سکتی ہیں. ہمارا ایک کریٹر ہے، اب جب کریٹر ہے تو ہماری ساری پرابلم کے سلوشن اس کے پاس ہے. ہماری زندگی کے بارے میں اس کو پتہ ہے، ہماری زندگی کے بعد ہونے والے معاملات کے بارے میں اس کو پتہ ہے، ہماری زندگی سے پہلے ہونے والے معاملات کے بارے میں اس کو پتہ ہے. اگر اس نے ہم کو پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے بارے میں سب جانتا ہے اور ہمارے ایک ایک لمحے پر وہ اتھارٹی رکھتا ہے. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری ساری پرابلمس کے سلوشن مذہب کی بنیاد پر، اس کائنات کے خالق کی بنیاد پر، مجھے بنانے والے کی بنیاد پر ہوں گے. اور اسی لیے اس چینل سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو مذہب میں یقین کرتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ مذہب کے پاس ہمارے پرابلم کے سلوشن ہے، ہمارے سوالوں کے جواب ہیں. تو بس یہی بات بتانی تھی. اور آئندہ سے ہماری جو تقریر ہوں گی یا جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے اس میں ہمارے سولوشنز جو ہوں گے مذہب کی بنیاد پر ہوں گے اور ہمارے بنانے والے خالق کی رہنمائی ہوگی، اس کے بتائے ہوئے ہمارے راستے ہوں گے. اور اس میں ہماری زندگی، ہماری موت کے بعد کا سفر، ہماری زندگی سے پہلے کا سفر، ان ساری چیزوں کو شامل کیا جائے گا اور ان ساری چیزوں کو ملا کر پرابلمس کے سلوشنس نکالے جائیں گے. ورنہ اس کے بغیر ہمارے سوالات باقی رہ جاتے ہیں، ہماری پرابلمس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا، ہم اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے، ہمیں روک دیا جاتا ہے بات کرنے سے. یہ کیا بات کر رہے ہو زندگی سے پہلے، موت کے بعد کی؟ یار زندگی ہے، جیو. تو اس طرح کی باتیں یہ ہمیں نقصان میں ڈال سکتی ہیں، کیونکہ زندگی کی ہر چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی چیز، ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور اسی لیے ہر چیز کا بنانے والا ہوتا ہے. اسی لیے انسان بھی مرتا ہے اور اس کا بھی بنانے والا ہے. تو وہی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں اپنی پرابلم کیسے سالو کرنی ہے. تو یہ میری بات تھی، میرا پوائنٹ آف ویو تھا، میرا نقطہ نظر تھا. آپ اس پہ غور کریں اور خود بھی عقل لگائیں کہ کیا سچائی ہے کہ ہم خود سے سب کچھ ہو گئے ہیں، خود سے پیدا ہو گئے یا ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے بات پر ضرور غور کریں اور پتہ لگائیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا ریالٹی ہے. کیونکہ یہ چینل اسی لیے سیک دا ٹروتھ، فیس دا ٹروتھ، امبریس دا ٹروتھ اینڈ اسپریڈ دا ٹروتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.